کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ، اور میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ أَرْضًا، اور مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ان کے علاوہ دیگر کا درود، یعنی جو اہل محبت ہیں، جن کا وہ ذوق اور شوق اور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جتنا اس کے اندر اخلاص شامل ہو جاتا ہے، جتنی اس کے اندر محبت کی چاشنی شامل ہو جاتی ہے، اس آدمی کا درود بارگاہ رسالت میں اتنا ہی زیادہ قبولیت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ اور قبولیت کی درجے کی بشارت کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیں کہ میں اپنے کانوں سے اس کی سماعت کرتا ہوں، میں اسے سنتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا اور کتنی وہ معرفت عطا فرمائی، کتنی آپ کی وہ نگاہ نبوت، وہ بصارت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز سے لوگوں کو مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، ان کو پہچان بھی رہے ہیں، درود پیش کرنے والوں کا درود سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل محبت میں اپنا شمار کروانا چاہیے اور ذکر و درود بڑی محبت، اخلاص کے ساتھ اور بطور خاص توجہ خاص کے ساتھ یہ عمل بجا لانا چاہیے۔ اور اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو وہ مبارک کان اور مبارک سماعتیں عطا فرمائیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی اللہ نے آپ کو بصارت بھی ایسی عطا فرمائی ہے اور سماعت بھی آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے، وہ ہماری سماعت جیسا ان کی سماعت نہیں، ہمارے دیکھنے جیسا ان کا دیکھنا نہیں ہے، ان کا دیکھنا بھی ایسا بے مثال ہے اور ان کی سماعت بھی ایسی بے مثال ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی اللہ نے ایسا بے مثل اور بے مثال پیدا کیا ہے کہ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا گویا کہ آپ چاہتے تھے۔ اللہ نے ایسی آپ کو ذات کو بنایا۔ ہمیں محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں کثرت سے درود کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی ان اوصاف کا حامل بنائے، اس کردار پر عمل کرنے والا بنائے، اس حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اور ان پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے کہ جن کے سبب، جن کی بدولت انسان نہ صرف ایک عام انسان مسلمان، نہ صرف ایک عام مسلمان اور ایک عام مومن، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہو تو پھر مخلوق خدا بھی اس سے محبت کرنے والی بن جاتی ہے۔ اللہ کے دوستوں میں جن کا شمار ہو جاتا ہے تو
تو اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ تو وہ اوصاف، وہ صفات، کون سی ایسی صفات ہیں، وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں جن میں انسان کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ ہم اپنے اس سلسلے میں چند ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ احادیث طیبہ، وہ اعمال، وہ صفات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور کوشش کریں، نیت یہ کریں میں اور آپ سب کہ ہم ان اوصاف پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔ اور جب اللہ کسی سے محبت فرمائے گا اور اللہ کے دوستوں میں اس آدمی کا شمار ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ جب انسان ان صفات کا حامل بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جب اللہ کا پیار، محبت اس بندے کو مل جائے تو وہ پھر بندے کا درجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرما دیتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اور وہ دنیاوی خوشخبریاں کیا ان کو ملتی ہیں؟ وہ دنیاوی خوشخبریاں اور بشارتیں یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کا پیار داخل ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی تعظیم داخل ہو جاتی ہے، ان کی عزت بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کوئی انسان ایسے ہی اپنی عزت کسی عہدے کی وجہ سے، کسی روب اور دبدبے کی وجہ سے کئی جگہوں پر اپنی عزت بنا لیتا ہے یا کروا لیتا ہے، لیکن وہ عزت نہیں ہوتی، وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اس آدمی کے منصب کا ڈر ہوتا ہے، اس آدمی کے عہدے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بظاہر کئی ایسے ہوں گے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہوں گے، بظاہر کئی ایسے ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بات کرتے ہوں گے، جو اپنے لہجے کو بڑا نرم رکھتے ہوں گے اور ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے شاید میری بہت عزت ہے، میرے آگے پیچھے لوگ اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آوازیں پست کیے ہوئے ہیں، لہجے نرم کیے ہوئے ہیں، اور ان کی گویا کہ سانسیں بھی خشک اور سانسیں نکلتی بھی نہیں، سانس نکلتے ہوئے گویا کہ ان کی کیفیت ہی ایسی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کے میرے سامنے کھڑے ہو کر ان پہ ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسی خوف کی کیفیت میں وہ سمجھتا ہے شاید میری بہت بڑی عزت۔ میرے محترم، وہ عزت آپ کے عہدے کی ہو رہی ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے۔ یہ دنیاوی مثال سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بس اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی دنیاوی عہدے کی وجہ سے ان کو یہ چیز اور یہ شہرت کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار اور محبت اور تعظیم ایسی داخل کر دیتا ہے، پھر بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ہوں تو وہ بھی ان کے سامنے بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے دنیاوی عہدوں والے بھی اپنے دل کے اندر ان سے پیار اور محبت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مخلوق خدا کے دل اللہ ان کے لیے بڑے نرم فرما دیتا ہے، نرم ہو جاتے ہیں، وہ بات ایک نارمل سی کرتے ہیں لیکن وہی بات ان کے دل پر بڑی مؤثر ہو جاتی ہے، ان کی زبان میں ایسی اللہ تاثیر رکھ دیتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو ہم چند صفات آج کے بھی اس سلسلے میں سنیں گے، اور مین جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اگر عفو اور درگزر یعنی لوگوں کو معاف کرنا، معاشرے میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اس کی وجہ سے بھی آدمی وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اسے اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں ان صفات کو بیان کیا گیا۔ آئیے ہم قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ارشاد فرمایا، اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے پیاروں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں،
نیک بندوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خوشحالی کے عالم میں ہوں یا تنگ دستی کے عالم میں ہوں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت خوبصورت صفت ہے کہ آدمی خود تنگ دست ہے پھر وہ آگے دے رہا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں خرچ کرنے کے جو شریعت مطہرہ میں درجے ہیں ان میں بھی بڑی درجہ بندی بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے انسان زکوٰۃ دیتا ہے، پھر اس کے اوپر نفلی صدقات کرتا ہے، نفلی طور پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ پھر ایک ہے اثار کا درجہ آ جاتا ہے، سخاوت والے درجے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسے خوبصورت درجات ہیں۔ اثار تو آدمی ایک چیز تو وہ دے رہا ہے کہ جس کی خود اس کو ضرورت نہیں، وہ دے رہا ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جس کا خود بھی اس کو ضرورت ہے اور اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دیتا ہوا اس کو دے رہا ہے۔ تو یہ کتنی اعلیٰ صفات ہیں، اسلام نے ان کی بڑی درجہ بندی کر کے ان کی باتوں کو اور ان کی فضیلتوں کو وہ ذکر ارشاد فرمایا۔ یہاں دو چیزوں کو فرمایا کہ تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں۔ انسان کے پاس بہت سا مال ہے، اسے خرچ کرتے، بسا اوقات مال کی کثرت ہے، وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنے اندر کوئی ایسی کمی والا معاملہ گویا کہ نہ ہوا، اپنی ذات پر اپنے معاملات پر کوئی تنگی والا معاملہ نہیں ہے، وہ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ بالکل ثواب کا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، رب کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان خود بھی محتاج ہے، جب انسان ایک تنگ دستی کے عالم میں ہے اور پھر ایسا موقع ملے، پھر ایسی کوئی بات آ جائے اور وہ اپنے اوپر دین کی خدمت کو ترجیح دیتا ہوا وہ اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگیوں کو دیکھیں تو بکثرت صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس پر عمل کیا ہے کہ وہ خود بھی محتاج ہیں مگر کوئی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے، ایک جنگ کے موقع پر کسی نے العطش العطش، پانی پانی، پیاس پکارتا رہا، ایک شخص ان کے پاس پانی لے کر پہنچا، ایک کو پانی کا پیالہ پکڑایا، وہ جنگ کا موقع ہے، اس کے جسم زخموں سے چور چور ہیں، جب اس نے پانی کا پیالہ ابھی پینے ہی کا ارادہ کیا تو کسی اور کی آواز آئی، العطش، ہائے پیاس۔ وہ خود نہیں پیتے، وہ تو کہتے اس کو پلا دو۔ وہ پانی لے کر وہ شخص دوسرے کے پاس پہنچا تو کسی اور کی آواز آئی، ہائے پیاس، وہ کہتے اس کو پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر ایک اپنے اوپر ترجیح دیتے دیتے اللہ، جب وہ واپسی پلٹتا ہے تو وہ اسی شخص کے پاس جس نے شروع میں پانی مانگا تھا وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، دوسرے بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی عالم اور یہ انداز بھی مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت میں شامل رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے بھی اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے اثار کے اس اعلیٰ ترین مثال پر اور اس اعلیٰ ترین درجے پر وہ فائز کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے کر اگرچہ خود کی جان جا رہی ہے لیکن یہ بھی اثار کے ایک درجہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں خود پر تنگی کو برداشت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جی ہاں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ مساجد بنانا، مدارس کے کام چلانا، دین کی خدمت کرنا شاید یہ مالدار ہی کر سکتا ہے، غریب کے پاس ہے نہیں، میرے پاس ہے بھی تو 150 ہزار سے کیا بہت بڑی کوئی بلڈنگ اور عمارت تعمیر تو نہیں ہو جانی، میرے اس رقم سے ایک بہت بڑا نظام تو نہیں چل پائے گا۔ تو بسا اوقات شیطان اس کو ایسی سستی دلا دیتا ہے یا ایسے خیالات ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ چند روپے اور چند 100 صدقہ کرنے سے بھی رکاوٹ بن جاتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرنے دیتا۔ کبھی اس کو تنگی کا خوف دلا کر، خود کی تنگ دستی کا خوف دلا کر، خود اپنی بھوک اور اپنے فاقوں کا خوف دلا کر وہ ان کے ہاتھوں کو روک دیتا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتے۔ صرف غریب ہی نہیں،
کئی امیر بھی یہ بری صفت اختیار کی ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روک دیتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو پھر ہم خود تنگ ہو جائیں گے، ہمیں تنگ دستی آ جائے گی، ہمیں فاقوں کی صورت آ جائے گی. میرے محترم، ایسا نہیں ہے. قرآن تو یہ فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو تم خرچ کرو گے، جو تم خرچ کرو، اللہ اس کا بدل دے گا، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. جب اسی کی راہ میں دے رہے ہیں اور وہ فرماتا ہے میرا دیا ہوا دو، اللہ اکبر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ متقین میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. جب رب نے ہی دیا ہے اور اسی کے دینے سے ہی شکر بجا لاتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ بدل ضرور دنیا میں دے گا، ضرور اللہ بدل بھی عطا فرمائے گا. نیت، اعتقاد یہ پختہ ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جو تنگ دستی میں ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اس 10 روپے سے کیا ہوگا، 20 روپے سے کیا ہوگا، میرے 100-200 روپے دینے سے کیا ہوگا. نہیں، بلکہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے، آپ یہی دے دیں، آپ یہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں دینے کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. آپ کے 10 روپے ملے ہوئے اس پروجیکٹ کے اندر، اس دینی خدمت کے اندر آپ کا حصہ تو شامل ہو گیا. نہ جانے آپ کے 10 روپے کے اندر کون سے وہ اخلاص شامل ہو، وہ کون سے خون پسینے کی کمائی جسے کہا جاتا ہے، وہ اخلاص، وہ برکت شامل ہو کہ سامنے سب معاملات ہی حل ہو جائیں. اللہ اکبر. اور ہو سکتا ہے وہ ایسے بابرکت پیسے شامل ہو گئے کہ ان پیسوں کی وجہ سے اللہ دوسروں کے دیے ہوئے عطیات کو بھی قبول فرما لے. تو یہ آدمی کو کبھی بھی تنگ دستی بھی ہو تو خرچ سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے. اگرچہ مقدار کم ہو جاتی ہے لیکن خرچ ضرور کرنا چاہیے. تو یہ 2 صفات، خوشحالی میں تو خرچ کر ہی لیتے ہیں لیکن تنگ دستی میں خرچ کرنے سے مت رکا جائے. اس وقت بھی دی، اس وقت بھی دیں، کیونکہ اللہ نے جب بدل دینے کا وعدہ فرمایا تو خود بخود یہ بڑھتا جائے گا. آپ لوگوں سے مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں ان کی ہر سال زکوٰۃ بڑھتی، ہر سال بڑھتی، ہر سال بڑھتی. کیوں بڑھتی ہے زکوٰۃ؟ وہ اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا، ان کا کیپٹل اب بڑھ گیا. جب کیپٹل بڑھا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ ہوئی ہے. تو جب میرے محترم یہ مت سوچا کریں پیارے اسلام بھائیوں کہ زکوٰۃ اس دفعہ بہت زیادہ بن چکی ہے، مال زیادہ دینا پڑے گا. ہرگز مت سوچئے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ پیسہ اگر زکوٰۃ کے اندر آپ کا اس دفعہ بنا ہے تو اس کا مطلب آپ کا کیپٹل، آپ کا اصل، آپ کا مال زکوٰۃ وہ اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. اور وہ بابرکت مال تبھی حفاظت میں رہے گا، اس مال سے برکت تبھی حاصل اختیار کی جا سکتی ہے، اس مال سے فائدہ تبھی اختیار کیا جا سکتا ہے جب دیانتداری کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے. کیونکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے مال کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. مضبوط قلعوں میں بند کر لو زکوٰۃ کو ادا کر کے، اپنے مالوں کی حفاظت کر لو زکوٰۃ کو ادا کر کے. اور زکوٰۃ تو دیں لیکن ساتھ ساتھ اور بھی صدقات دیں، اللہ کی راہ میں ضرور نکالیں. کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے رشتہ دار نادار غریب لوگوں کے ساتھ مشکل وقت میں کام آ جانا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فضیلت حاصل کرنے کا بہت بڑا اہم ترین موقع ہوتا ہے. دوسری صفت جو یہاں بیان کی گئی وہ ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. اپنا غصہ پی جانا. پینا بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ غصہ کوئی مشروب ہو کہ انسان اس کو پی جاتا ہے. یہ ایسی پی جانے والی چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. مطلب غصے کو برداشت کر جائیں، غصے کے اس نتیجے پر عمل کر کے کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں کہ کسی کے حق میں حق تلفی ہو جائے،
کسی کی دل آزاریاں ہو جائیں، کوئی رشتہ ٹوٹ نہ جائے، گھروں کے اندر دھراڑے نہ پڑ جائیں، میاں بیوی میں طلاق کی صورت نہ ہو جائے، یہی غصہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ بعد میں آدمی بہت پچھتاتا ہے، لیکن بعد کا پچھتانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ غصے میں آ کر بسا اوقات کبھی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ غصے میں آ کر میاں بیوی میں سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، اور پھر ادھر در بدر پھرتے ہیں اور پوچھتے ہیں غصے میں تھے، غصے میں ایسا معاملہ ہو گیا۔ ارے بھائی، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے عموماً، پیار محبت سے دعوت کھلا کر کوئی بہت اچھے موڈ میں وہ کوئی بھی طلاقیں نہیں دیتا۔ طلاقیں جو عموماً واقع ہوتی ہیں وہ غصے سے ہی ہوتی ہیں، اور غصے میں طلاق ہو ہی جاتی ہے، 1 دن یا 3 دن وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس غصے والے عمل پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس صفت میں داخل ہو جائیں کہ جو انسان غصے کو پینے والا بنتا ہے وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ غصے کو پی جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان کو گرا دے، میدان مار لے، وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ فرمایا بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو کر لے، خود کو قابو کر لے، کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ حد شرع کو کراس کر جاتا ہے، ناجائز معاملے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بہادر ترین انسان، ہمیں یہ بہادری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بہادری دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی، اور آخرت میں اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو آدمی بہادر بننے کی کوشش یوں کرتا ہے کہ اب وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور غصے کا نہ صرف اظہار بلکہ غصے کی وجہ سے کئی ایسے ناجائز کام کر دیتا ہے، کسی کی حق تلفی، مال دبانا، مارنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، عزت نفس کو اچھال دینا، عیبوں کو کھول دینا، طرح طرح کے غصے میں معاملات کو کرنا۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی کئی اعتبار سے رسوائی کا باعث بنتا ہے، اور آخرت میں پکڑ اور گرفت بھی۔ اللہ، تو اس لیے ایسا بہادر بننا چاہیے کہ جو انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے تاکہ اللہ کے پیاروں میں وہ شامل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ اپنا عذاب اس بندے سے روک لے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ رحمان رحیم بھی ہے تو جبار قہار بھی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ غصے کے وقت مجھے یاد کرو، کہ اللہ کیسا قادر مطلق ہے کہ قیامت کے دن وہ ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ظلم کرنے والے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرنے والے تھے؟ لیکن کوئی بھی نہیں جواب دے گا۔ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، آج میری بادشاہت، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ تو رب فرماتا ہے جو غصے کے وقت مجھے یاد کر لے، کہ اللہ کے حضور بھی تو حاضر ہونا ہے، تو فرمایا میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد کروں گا، مطلب یعنی اس پر ایسا اللہ رحم فرما دے گا کہ ہلاک کرنے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث فرمایا،
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے کا غصے کا گھونٹ پی جانا، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی ایسا گھونٹ نہیں ہے جو آدمی غصے کا گھونٹ پی لیتا ہے۔ یہ ایسا مشروب ہے، یہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن انسان اندر ہی اندر سے اس غصے کو پی جائے اور اس کو دبا لے، اور بعد میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہاں یار میں نے اس وقت ایسا کیا تھا، شکر، بعد میں شکر کرتا ہے، اچھا وہ غصے کی وجہ سے مجھ سے کچھ بولا نہیں، غصے کی وجہ سے کچھ ایسے کلمات نہیں نکلے۔ بعض اوقات آدمی کو بہت ندامت ہوتی ہے، غصے سے معاملات کرنے کے بعد پھر ندامت ہوتی ہے، کاش میں ایسا نہ کرتا، لیکن وہ بعض والی ندامت بس اوقات کافی نہیں ہوتی، نقصان تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت کنٹرول کرنا ہے جب ضرورت ہے، جب وقت ہے۔ تو والکاظمین الغیظ، اللہ کے لیے غصے کو پینے والے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان کو فرمایا کہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ان کا بغض والا معاملہ بھی اللہ کے لیے، وہ کسی کو دیں تو یہ بھی اللہ کے لیے، وہ منع کریں تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ جس میں یہ اعمال آ جاتے ہیں اسے فرمایا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیا۔ جو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، جو روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے، محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی عداوت ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے پیاروں سے محبت کریں، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے گستاخ ہیں، تو بندہ مومن اپنے دل میں ان کے لیے پیار نہ بٹھائے، ان کی محبت نہ بٹھائے، کیونکہ محبت کی نشانی اور علامت ایک یہ ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے پیار ہوتا ہے، اور محبوب کے دشمنوں سے نفرت ہو، محبوب کے دشمنوں سے نفرت ہو، ان سے پھر پیار نہ ہو، ان سے دوستیاں نہ ہوں، ان سے تعلقات نہ ہوں، تو یہ کہلائے گی حب فی اللہ والبغض للہ۔ اللہ کے بارے میں جو محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، الحب للہ والبغض للہ، وہ درجہ یہی ہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت، اور اللہ کے دشمنوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں، ان سے عداوت اور دشمنی ہو۔ قرآن پاک میں تیسری صفت کو بیان کیا گیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غصے والا معاملہ پیش ہی نہ آئے، آئے گا، بہت سے معاملات پیش آتے ہیں، انسان کو ایسی خلاف توقع بہت سے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، خلاف طبیعت بہت سے معاملات سامنے آتے ہیں، غصہ آتا ہے، ایک فطری تقاضا ہے، غصے سے خالی انسان عام طور پر نہیں ہو سکتا، اور جس انسان کے اندر غصے والی کیفیت ہی نہ ہو تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ بعض اوقات تو غصہ بڑا محمود ہوتا ہے، جی ہاں، جب آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، لڑ رہا ہو، تو ظاہر ہے اس نے دوسرے پر حملہ کرنا ہے، اس نے جہاد کرنا ہے، یہ معاملات کر رہا ہے، تو یہ اس وقت غصہ اور طیش ہی تو یہ سارے معاملات اس سے کروائے گا، اس وقت کا یہ معاملہ بڑا محمود ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے پیارے، اللہ کے دوستوں کی صفات میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ حب للہ والبغض للہ کی گویا کہ تفسیر بنتے ہیں۔ تو جب کبھی عام معمولات میں خلاف توقع معاملات آئیں، غصہ آ جائے، تو دوسرا درجہ یہ اختیار کرنا، غصہ پینا اور لوگوں کو معاف کر دینا، والعافین عن الناس، لوگوں سے معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ جب انسان کسی سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، پھر اللہ اس سے درجہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا درجہ عطا فرماتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بظاہر کسی سے کوئی ایسی ناگوار بات پہنچی ہے، مگر پھر بھی انسان اسے معاف بھی کرتا ہے، نہ صرف معاف، احسان بھی کر دیتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے کئی ایسے واقعات
معروف ہیں، مشہور ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو بازار سے کچھ کھانے کے لیے چیز لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جانے والا شخص آپ کا غلام تھا، اور اس دور میں جو غلام ہوتے تھے وہ عام صرف ایک ملازم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ غلام ہے تو غلام ہے۔ وہ نہ تو مالک کی اجازت کے بغیر تجارت کرتے ہیں، نہ کہیں اور جا سکتے، وہ ہر ٹائم خدمت پر گویا کہ مامور ہے۔ بازار میں وہ شخص جاتا ہے تو آپ انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ انتظار آپ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ اس کی تاخیر بہت ہو چکی تھی، اور اس تاخیر کی بنا پر آپ کو جلال بھی آ گیا، غصہ بھی آ گیا۔ وہ شخص کھانا لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک حادثہ یوں معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ راستے میں اس کو ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ نہ صرف کھانا نیچے گرتا ہے، برتن بھی زمین پہ گرتا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ جب برتن گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ لٹکائے وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کو غصے کی نظروں سے جب دیکھا، جلال کی نظروں سے دیکھا، تو وہ شخص قرآن کو جاننے والا تھا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والا تھا، غلام بھی کیسا تھا، وہ فوراً اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جا رہا ہے تو وہ کیسے اس پر عمل نہیں کریں گے؟ وہ تو اس کی عملی تفسیر بھی ہیں۔ ابھی آپ نے کوئی غصے کا نتیجہ ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اس نے سامنے سے جب آیت کو پڑھا تو آپ نارمل کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ غلام تیز تھا کہ دوسری آیت کا حصہ خود تلاوت آگے کر دیتا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کو معافی دینے والے۔ فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ غلام نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انہیں گویا کہ اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ، جب اس غلام نے یہ آیت کا حصہ پڑھا تو ارشاد فرمایا جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا، تمہیں آزاد کر دیا۔ شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ کی ان صفات پہ کس قدر احسن انداز سے انہوں نے، غلام نے تلاوت کی، اور آپ اس کی عملی تفسیر گویا کہ کرتے جا رہے، ڈانٹا نہیں، سختی نہیں کی، کوئی ایسی حد شرع کو کراس نہیں کیا، خلاف شرع کوئی عمل نہیں بجا لایا، بلکہ اس اعلیٰ درجے پر آپ فائز تھے کہ وہ ایک عملی ایسی تفسیر آپ نے بیان کر دی ہے، ایک ایسا کردار اور اس نے اخلاق کی مثال کو آپ نے بیان کر دیا گئے کہ غصے کو پی گئے، نارمل ہو گئے، معاف کر دیا، گویا کہ مسکرا دیے، اور پھر احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ غلام کو آزادی مل گئی، اپنی مرضی سے جہاں چاہے اب رہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے کمائے، جہاں رات دن گزارے، اس کو آزادی مل گئی۔ یہ درگزر کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر درگزر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نجرانی چادر اپنے اوپر لیے ہوئے آپ جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرت انس موجود تھے۔ کہتے وہ چادر ایسی تھی جس کے کنارے بہت موٹے تھے اور کھردرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک ایک دیہاتی وہ آتا ہے اور آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زوردار اور زبردست طریقے سے وہ جھٹکے سے اس شخص نے کھینچا کہ اس چادر کے کھردرے پن کی وجہ سے آپ کی مبارک گردن پر گویا کہ نشان پڑ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے آپ حکم فرمائیں اور مجھے اس میں سے مال مل جائے۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر آپ نے اسے مال بھی عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ ہے کس قدر درگزر کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اور یہاں صرف غلطی نہیں ہو رہی بلکہ بظاہر پیش آنے والا جو معاملہ ہے وہ تو کس قدر سخت انداز ہے، ایک لہجہ ایسا، ایک انداز ایسا، اور مبارک جسم پر خراش بھی آ گئی ہو، نشان بھی پڑ گئے ہوں، اور وہ بھی مال لینے کے لیے سوال کیا ہے، مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعاً سختی نہیں فرمائی، آپ میں عفو اور درگزر کرتے ہوئے بلکہ مسکرا دیے، اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسے مال دے دیا جائے۔ یہ بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا۔ درگزر کرنے کی ایسی اچھی صفت ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے، یقین کیجئے ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، اور ہم خود تو اللہ کے نزدیک بڑے برگزیدہ بن ہی جائیں گے کہ اگر ہم یہ صفات کے حامل ہو جائیں، لوگوں پر احسان کرنے والے، یعنی معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر والا معاملہ کر لے، اپنے غصے کے انتقام اور نتیجے والے معاملات تک نہ پہنچیں، ہمارے گھروں کی کیفیت بڑی امن و سکون والی بن جائے، ہمارے خاندان کے روابط آپس میں بہت اچھے بن جائیں، ہمارے آفس کے معاملات بڑے اعلیٰ ہو جائیں، ہم کسی فیکٹری میں جاب کرتے ہوں، یا ہم گاڑی چلا رہے ہوں، ڈرائیو کر رہے ہوں، ہم روڈ پر ہوں یا اپنے گھر کے کمروں میں ہوں، ہم اپنے فیملی معاملات کو سلجھانے اور معاملات کے اندر لگے ہوئے ہوں، یا کسی کام کاج میں، بہر صورت ہمیں وہ اعلیٰ صفت کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر بھی اللہ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ یہ واقعی ہی ایسی چیز ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، جب آدمی کسی کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا، بالکل اللہ اسے معاف فرمائے گا، اس کی غلطیاں معاف کرے گا، اس کے گناہ معاف فرمائے گا، کیونکہ قرآن نے اس کا اعلان فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ بالکل انسان پسند کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب ہم یہ پسند کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا، اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ وہ آسمانوں کی بادشاہت کا مالک وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ جب انسان زمین پر کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ دے، بری بات سے منع نہ کرے۔ یعنی انسان ان صفات کا حامل بن جائے، رحم ہو چھوٹوں پر، بڑوں کی عزت ہو، اچھی بات کے لیے کہے، بری بات سے منع کرے۔ چند کے ناظرین، آج کی یہ 4 صفات کو ہم نے سنا، تنگ دستی ہو یا خوشحالی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، اور پھر لوگوں پر احسان بھی کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ایسی 4 صفات ہیں۔ اللہ ایسوں کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتا ہے، ان سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنائے اور ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، اور ہم بھی اللہ کے پیارے بندے بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ ہم رب کو راضی کرنے والے کام وہ کرتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں، اور ایسے تمام کاموں سے ہم بچیں کہ جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اور ایسے تمام کاموں سے ہم بچیں جس سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے کاموں سے ہمیں اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے
اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے